صفحہ نمبر 14 آیت نمبر 91 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب یہودیوں سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ ان تمام پہ جو اللہ نے آپ لوگوں پہ نازل کیے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں ان کچھ پہ جو ہماری اوپر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے سوا ہم ایمان نہیں لاتے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ برحق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن ان تمام باتوں کا جو ان پہ پہلے سے نازل ہو چکی ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، آپ فرما دیجئے پھر انبیاء کو تم لوگ کیوں قتل کرتے ہو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، واقعی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کے آئے، پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد بچڑے کو معبود رکھا اس حال میں کہ تم اپنی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ لیا اور آپ لوگوں کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لازم پکڑو عمل کے اعتبار سے ان تمام احکامات کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں اور سن لو۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے احکامات سن لیے اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں کفر کے حوالے سے بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے تمہارا ایمان یہ بری باتوں کا تمہیں امر کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی یہودیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہودیوں کو جب کہا جاتا تھا کہ قرآن پہ ایمان لاؤ، دین موسوی منسوخ ہو چکا ہے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم صرف اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی کتاب پہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ قرآن کے اندر تورات کی تصدیق موجود ہے اور تورات کے اندر قرآن اور آخری نبی کی تصدیق موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ان سے پوچھیں کہ انبیاء کرام کو تم کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر ایمان والے ہو تو پھر انبیاء کرام کو تم کیوں قتل کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے تو وہ شریعت موسوی کے پیروکار تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف لوگوں کو پکارتے تھے، شریعت موسوی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ تو ان انبیاء کی تائید کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو قتل کرنے کی۔ تمہاری کتاب جس پہ تم کہتے ہو کہ ہم صرف اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کتاب کے اندر آخری نبی کا ذکر ہے، اور آخری نبی پہ ایمان نہ لانا گویا کہ اپنی کتاب پہ بھی ایمان نہ لانا ہے۔
اور وہ انبیاء جو کہ تمہاری کتاب کی طرف بلاتے ہیں ان کو قتل کرنا گویا کہ تورات پہ ایمان نہ لانا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات کے ساتھ آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اور شیطان نے ایسے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی تھی کہ تورات کے احکامات سے یہ لوگ مکر گئے اور بچڑے کو ہی اپنا معبود سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کوہ طور کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ تورات، یہ اس کے احکامات، ان احکامات کا خیال رکھو ورنہ تمہارے اوپر کوہ طور فرشتے پھینک دیں گے۔ تو اس وقت کہا سمعنا واطعنا، بعد میں کہنے لگے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے تو کہا تھا کہ ہم نے یہ باتیں سن لی اور باقی ہم ان باتوں کی پیروی تو نہیں کر سکتے، یہ تو بھاری احکامات ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی محنت کی کہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے، لیکن قرآن میں بار بار تذکر آتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اصل چیز ایمان ہے کسی بھی امت کے لیے کہ نبی وقت پہ ایمان ہو، اور ایمان کے بعد پھر نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی نماز کی بڑی اہمیت تھی، اور اس امت میں بھی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس امت کے بہت سارے احکامات شریعت ابراہیمی اور شریعت موسوی سے ملتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا میری امت بنی اسرائیل کی طرح ہوگی، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے اسی طرح میری امت کی عادات بنی اسرائیل کی طرح ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے علل اعلان زنا کیا ہو تو میری امت کے لوگوں میں علل اعلان زنا کا ارتکاب ہوگا۔ تو ایمان کے بعد شریعت موسوی میں بھی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دین کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایمان تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں سمجھے کہ ماں کے گود میں یہ دولت اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ بچہ جیسی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، بچے کے کان میں یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ بعض کی کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک پرندے نے شکایت کی، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لیجئے کہ کئی دن ہو گئے کہ میں جب ہرے درخت پہ بیٹھتا ہوں تو وہ ہرے درخت کی ٹہنی جس پہ میں بیٹھتا ہوں تو وہ ٹہنی خشک ہو جاتی ہے۔ کچھ دن ہو گئے میرے پاؤں کے اندر کچھ حرارت سی آ گئی ہے جو مجھے تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب کہیں ہرے درخت پہ بیٹھتا ہوں تو وہ ٹہنی جل جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اور پانی میں پاؤں رکھتا ہوں تو وہ پانی ابلنے لگتا ہے، اتنا وہ پانی گرم ہو جاتا ہے، فوراً ابلنے لگتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام
گئے اللہ تبارک و تعالی کہ عرض کرنے لگے یا اللہ آج راستے میں پرندے نے ایسی شکایت کی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ پرندہ چند دن پہلے ایک ایسی قبر پہ بیٹھ گیا تھا جس قبر کے اندر جو آدمی تھا وہ بے نمازی تھا اور نماز پہ میں سخت عذاب دیتا ہوں، تو یہ پرندہ اس قبر کے اوپر بیٹھ گیا تھا۔ قبر کے اندر کا عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ اثر اس کے پاؤں میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ ہری ٹہنی خشک ہو جاتی ہے اور وہ پانی ابلنے لگتا ہے کہ اس کے پاؤں میں عذاب کا اثر منتقل ہو چکا ہے۔ عذاب کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے موسیٰ وہ قوم سمود جہاں آباد تھی، وادی حجر، یہ سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے، ابھی بھی ہے، قوم سمود کی بستیاں موجود ہیں، پہاڑوں کو تراشے ہوئے کمرے موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے صحابہ کرام کو دیکھا، پیچھے سے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا جو قوم سمود کا علاقہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں عذاب ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب کا شکار ہو جائے، آگے جا کے کہیں پڑاؤ کرو، یہاں سے نکل جاؤ۔ حالانکہ بیچ میں صدیاں گزر گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ایمان کے بعد نماز کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک کتاب میں لکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ خاص بات میں نے پوچھنی ہے۔ تو آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ اے موسیٰ مجھ سے گناہ صادر ہوا ہے، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، جوان عورت ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، اور پھر اس زنا سے حمل ٹھہرا اور میرا بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بچہ اب میرے گود میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر خاوند کے زنا کے ارتکاب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب دل میں ندامت ہے، یہ جسم مجھے اللہ نے دیا ہے، کھلاتا پلاتا مجھے اللہ ہے، میں اس کی نافرمانی کروں؟ اب بہت پریشان ہوں کہ کسی ممکن طریقے سے میرا یہ گناہ ختم ہو جائے۔ کیا ایسا کوئی راستہ ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، آپ نبی وقت ہیں، کہ میں دل میں تو توبہ کر چکی ہوں اور کوئی کفارہ کچھ ایسا ہو تاکہ میں وہ کروں اور میرا یہ گناہ دھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، غصے ہوئے، فرمانے لگے یہ میری جگہ سے فوراً نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہ سے میں ہلاک ہو جاؤں۔ زنا کا ارتکاب کیا اور اس سے پھر حمل ٹھہرا، پھر یہ بچہ پیدا ہوا، اتنا بڑا جرم نبی وقت کے ہوتے ہوئے اس علاقے میں اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے۔ آپ نے اتنا بڑا جرم کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی وجہ سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں، جاؤ واپس نکل جاؤ۔ عورت نکل گئی، جبریل امین آئے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ یہ میری بندی ہے، جرم کا اعتراف کرتی ہے کہ مجھ سے گناہ صادر ہوا ہے، آئندہ میں نہیں کروں گی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اے موسیٰ اس سے زیادہ غصے میں اس بندے کو ہوں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جب وہ توبہ کرے میں معاف کرتا ہوں تو اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اس کو بلا لیجئے، ان کو تسلی دو کہ آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے، آپ اللہ کی طرف سے معاف ہیں، آئندہ اس جرم کا ارتکاب نہ کرنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا انسان جتنا بھی بڑا مجرم ہو،
اللہ کے ہاں یا اللہ میں مجرم ہوں۔ ایک حدیث میں ہے عرش سے آواز آتی ہے جب بندے کے ہاتھ اٹھتے ہیں یا اللہ میں مجرم ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گا، اور دل میں پکا عزم ہو کہ نہیں کروں گا، تو عرش سے آواز آتی ہے مبارک ہو میرے بندے، مبارک ہو، بڑا اچھا کیا، میں تو اسی انتظار میں تھا، یہ میرا بندہ ہے، کیسے اس کو دوزخ میں جلا دوں، یہ توبہ کرے کہ میں اس کو معاف کروں۔ آپ کو میں نے معاف کر دیا، اور آپ کے جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کے بدلے میں نے آپ کو نیکیاں لکھ دی۔ بس یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے کوئی آئے تو صحیح، آنے والا تو ہونا۔ اللہ کو بڑی شفقت ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، مایوس نہ ہونا۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے، ویسے بھی دوزخی ہوں کوئی بات نہیں، یہ گناہ بھی کروں یہ بھی کروں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھو، یہ کام کی چیز ہے۔ دل میں جرائم پہ ندامت ہو اور آگے کی زندگی وہ نیک بنانے کی کوشش ہو، بس یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ ان سب پہ جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے اس پہ جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، ہم انکار کرتے ہیں اس کے سوا جو ہمارے اوپر نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اگرچہ وہ برحق ہو اور تصدیق کرنے والی کتاب ہو، جیسے قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے پھر انبیاء کرام کو کیوں قتل کرتے ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، واقعی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح معجزات لے کے آئے تھے، پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد بچڑے کو معبود رکھا اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، عمل کرو ان تمام احکامات پہ جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، اچھی طرح عمل کرو اور ان کو سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اس وقت مان گئے، بعد میں کہنے لگے ہم نے سن لیا، ہم ان کو بجا نہیں لا سکتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے اگر اسی طرح تمہارا ایمان ہو جس طرح تم کہتے ہو، تو یہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں بتا رہا ہے یہ بری باتیں ہیں، اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کی باتوں پہ عمل کرو۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، ایمان کاملہ نصیب فرما، ایمان پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری خطاؤں کو یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ فضل والا معاملہ فرما، حساب والا معاملہ نہ فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگیوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔